بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر محبت سچی ہو تو یا تو وہ کسی کو زندگی بخشتی ہے یا کسی کی زندگی لے لیتی ہے۔ عورت کی محبت بہت ہی خالص ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے، جس سے ایک بار جڑ گئی بس اسی کی ہو جاتی ہے۔ کسی اور کا سوچنے سے پہلے ہی وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو کہ جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ بہت چھوٹی تھیں اور تم بڑا سمجھتے تھے۔ عشق میں مرد ہو یا عورت، دونوں سے یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی کسی اور کے ساتھ ہو۔ مرد تو پھر بھی کسی طرح برداشت کرتا ہے، پر عورت ظاہر شاید نہ کرے لیکن سکون اس کو ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتی ہے کہ بس ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے، اس کے لیے چاہے اس تیسرے کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ مرد بطخ کی مانند ہے، اوپر سے پانیوں میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانیوں میں نہیں جا سکتا۔ فلسفہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہی ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے پرکشش ہمیشہ حسن ہی ہوتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے جھگڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار عورت کی نشانی ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ چھوڑے گا تو مر جائے گا، غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی تو سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جب عورت نکاح نامے پر دستخط کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کاغذ پر اپنی زندگی شوہر کے نام کر رہی ہوتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ غلام نہیں رہ سکتے۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں بنے یقین کریں، یا دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔